ناظرین اکرام، آج میں آپ کو زمزم کی کنویں کی کھدائی کے بارے میں جو واقعہ پیش آیا تھا اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھیں، ایک مرتبہ حضرت عبد المطلب کو خواب میں کنواں کھودنے کا حکم دیا گیا۔ یہ کنواں بنو جرہم کے سردار مزاز نے بند کر دیا تھا۔ اس وقت بنو جرہم کے لوگ مکہ کے حاکم تھے اور بیت اللہ کے نگران بھی تھے۔ انہوں نے بیت اللہ کی بے حرمتی کرنا شروع کر دی۔ مزاز ایک اچھا آدمی تھا۔ اس نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو بہت روکا کہ بیت اللہ کی بے حرمتی نہ کرو، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے۔ مزاز نے تب فیصلہ کیا کہ میں اپنی قوم کو اس کے حال پر چھوڑ کر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اس نے بیت اللہ سے مال و دولت، زریں، تلواریں نکال کر زمزم کے کنویں میں ڈال دی اور زمزم کے کنویں کو مٹی سے بند کر دیا۔ یہ کنواں پہلے ہی خشک ہو چکا تھا، لیکن اب اس کا نام و نشان بھی مٹ چکا تھا۔ کافی عرصے تک بنو جرہم کی حکمرانی رہی۔ اس کے بعد بنو خزاع کے لوگ آئے اور وہ مکہ کے حاکم ہو گئے۔ اس کے بعد بنو قصا کے لوگ آئے، انہوں نے بھی کافی عرصہ حکومت کی، یہاں تک کہ بنو قصا کے بعد حضرت عبد المطلب تک یہ حکمرانی عام پہنچی۔ جب حضرت عبد المطلب مکہ کے سردار تھے تو ان کے خواب میں زمزم کے کنویں کی کھدائی کا حکم دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عبد المطلب نے بتایا، ایک مرتبہ وہ حجر اسود کے پاس سو رہے تھے تو ان کے خواب میں ایک آنے والا آیا اور اس نے کہا، اے عبد المطلب، برہ کو کھودو۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں، میں نے اس سے پوچھا برہ کیا ہے؟ وہ کچھ بتائے بغیر واپس چلا گیا۔ اگلی رات وہ پھر آیا، پھر اس نے کہا، اے عبد المطلب، طیبہ کو کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا یہ طیبہ کیا ہے؟ وہ پھر بتائے بغیر واپس چلا گیا۔ وہ اگلی رات پھر آیا، پھر اس نے کہا، اے عبد المطلب، منصوفہ کو کھودو۔ حضرت عبد المطلب نے کہا، میں نے اس سے پوچھا یہ منصوفہ کیا ہے؟ وہ پھر بتائے بغیر چلا گیا۔ چوتھی رات جب وہ آیا تو اس نے اس وقت مجھ سے آ کر کہا کہ اے عبد المطلب، زمزم کو کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا اب یہ زمزم کیا ہے؟ پھر اس نے بتایا کہ زمزم وہ پانی ہے جس سے حاجیوں کے بڑے بڑے مجمع سیراب ہوتے ہیں اور وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں، میں نے اس سے پوچھا یہ کہاں پر ہے کنواں واقع؟ پھر اس آنے والے نے بتایا کہ یہ کنواں فلاں جگہ جہاں گندگی پڑی ہے، جہاں خون بہہ رہا ہے، وہاں کوا ٹھونگے مار رہا ہوگا، وہاں پر یہ کنواں واقع ہے۔ دوسرے دن حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کو لے کر اس جگہ پر گئے۔ اس جگہ پر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ واقع میں ہی وہاں پر ایک گندگی کا ڈھیر لگا ہوا ہے اور وہاں پر خون بھی بہہ رہا ہے، اور ہاں بالکل اسی جگہ پر کوا ٹھونگے بھی مار رہا ہے۔ لیکن وہ جگہ تو بتوں پر چڑھاوا چڑھانے والی تھی، اس کے دونوں اطراف میں بڑے بڑے بت کھڑے تھے اور وہاں پر جو خون بہہ رہا تھا وہ بھی بتوں پر چڑھائے ہوئے جانوروں کا خون بہہ رہا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے جگہ کی نشاندہی کی اور وہاں پر جا کر کنویں کی کھدائی شروع کر دی۔ جب قریش کو یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمارے بتوں پہ چڑھاوے کی جگہ پر کھدائی ہو رہی ہے تو وہ سب دوڑتے ہوئے حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچے۔ جب وہ حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچے تو انہوں نے حضرت عبد المطلب کو کنویں کی کھدائی سے روکنے کا کہا، لیکن حضرت عبد المطلب اور اس کا بیٹا حارث نہ مانے۔ انہوں نے کھدائی جاری رکھی اور ان کی بات انسنی کر دی۔ کچھ ہی دیر بعد وہاں پر کنویں کے آثار نظر آنے لگے۔ جب کنویں کے آثار قریش نے دیکھے تو وہ زور سے بول اٹھے، اللہ اکبر، یہ تو ہمارے باپ اسماعیل کی تعمیر ہے۔ جب یہ دیکھا انہوں نے کہ یہاں پر ایک کنواں موجود ہے تو انہوں نے حضرت عبد المطلب سے کہا، اے عبد المطلب، یہ تو ہمارے باپ اسماعیل کی تعمیر ہے، اس پر ہمارا بھی حق ہے، ہم بھی اس کھدائی میں حصہ لینا چاہتے ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، تم میں سے کوئی اس کھدائی میں حصہ نہیں لے گا، یہ حق صرف میرا ہے، یہ کھدائی صرف میں کروں گا۔ اس کے اوپر قریش کے لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے حضرت عبد المطلب سے کہا، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ہم تم سے جھگڑا کریں گے۔ تو حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ جھگڑے کی بات نہیں ہے، تم ایسا کرو کہ کسی سے فیصلہ کروا لو کہ اس کنویں پر کس کا حق ہے۔ تو سب نے مل کر فیصلہ کیا تو ایک کہنہ جو ملک شام میں رہتی تھی اس کے پاس جا کر فیصلہ کروانے کی منظوری ہوئی۔ تو یہ سب لوگ حضرت عبد المطلب اپنے خاندان، اپنے قبیلے عبد مناف کے ساتھ
ملک شام کے لیے روانہ ہو گئے اور باقی قبائل قریش کے بھی ان کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ ان ادوار میں ملک حجاز اور شام کا سفر بیابان تھا، بالکل ایک چٹیل میدان تھا۔ وہ جب ایک میدان میں پہنچے تو انہیں پیاس کی شدت نے ستانا شروع کر دیا۔ انہوں نے ادھر ادھر بہت تلاش کیا پانی، لیکن ان کو وہاں پر کوئی پانی نہ ملا۔ وہ سب پیاس سے بے حال ہو گئے، یہاں تک کہ ان کو اپنی موت کا یقین ہو گیا۔ اچانک حضرت عبد المطلب اپنی اونٹنی کے ساتھ بیٹھے اور سوار ہونے کے لیے اس پر کھڑے ہوئے۔ جیسے ہی حضرت عبد المطلب کی اونٹنی کھڑی ہوئی تو حضرت عبد المطلب کی اونٹنی کے پاؤں کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابل کر آ پڑا۔ جب سب نے دیکھا کہ یہاں سے پانی نکل آیا تو سب آ گئے اور پانی انہوں نے اپنے مشکیزوں میں بھی بھر لیا اور خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ جب قریش کے لوگوں نے یہ دیکھا کہ پانی تو حضرت عبد المطلب کی سواری سے نکلا ہے تو بے خوف و خطر بول اٹھے، اے عبد المطلب، یہ تو اللہ کی مہربانی ہے، جو اللہ تجھ پر مہربان ہے، ہم تیرے اوپر کیسے جھگڑا کر سکتے ہیں، جا ہم تجھے زمزم کا حق دیتے ہیں۔ اس طرح ملک شام جانے کی بجائے انہوں نے وہاں پر ہی ایک معجزہ دے کر فیصلہ کر لیا کہ یہ حق عبد المطلب کا ہے اور حضرت عبد المطلب ہی اس زمزم کی کھدائی کریں گے۔ اگلے دن حضرت عبد المطلب جب واپس لوٹے تو انہوں نے پھر کنویں کی کھدائی شروع کر دی۔ ابھی یہ کھدائی جاری ہی تھی کہ وہاں سے مال و دولت، تلوار اور زریں نکلنا شروع ہو گئیں۔ زریں، مال و دولت اور تلواریں دیکھ کر قریش کے لوگوں کے دل میں لالچ آ گئی۔ انہوں نے کہا، اے عبد المطلب، اب تو اس دولت پر ہمارا بھی حق ہوگا، ہم اس بارے میں بھی تجھ سے جھگڑیں گے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا، اس پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے، یہ مال و دولت تمہاری نہیں ہے۔ اس کے اوپر انہوں نے جھگڑا کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ انصاف سے کام لیتے ہیں، اس پر جھگڑا نہیں کرتے۔ انہوں کے درمیان فیصلہ ہوا کہ تیروں سے کرہ ڈالا جائے گا۔ 2 تیر کعبے کے نام کے رکھے گئے، 2 تیر عبد المطلب کے نام کے رکھے گئے اور 2 تیر قریش کے مختلف لوگوں کے نام پہ رکھے گئے۔ پھر جب یہ کرہ ڈالا گیا تو مال و دولت کے تیر کعبے کے نام کے نکل آئے، تلواریں اور زرے کے تیر عبد المطلب کے نام کے نکل آئے اور قریش کے تیر خالی نکل آئے۔ یوں فیصلہ ہو گیا کہ اس مال و دولت، تلوار اور زروں کا کیا بنے گا۔ پھر حضرت عبد المطلب نے خانہ کعبہ کے دروازے کو سونے اور چاندی سے بھر دیا۔ یہ تھی ناظرین کرام آب زمزم کی کھدائی کا منظر۔